اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث طویل قال ان اللہ فرض الایمان علی الجوارح ابن آدم وقسمہ علیہا وفرقہ فیہا فلیس من جوارحہ جارحۃ الا وقد وقلت من الایمان بغیر ما وقلت بہ اختہا. عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور دوسرے باب کی پہلی حدیث ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس نورانی حدیث میں، جو کہ ایک نسبتاً طولانی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ فرض الایمان علی الجوارح، خداوند متعال نے ایمان کو انسان کے اعضاء و جوارح پر فرض کیا ہے. وقسمہ علیہا، اور ایمان کو تقسیم کر دیا ہے اعضاء و جوارح پر. وفرقہ فیہا، اور باقاعدہ ایمان کو خداوند متعال نے انسان کے اعضاء و جوارح پر پھیلا دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. فلیس من جوارحہ جارحۃ، بس انسان کے اعضاء و جوارح میں سے کوئی ایسا عضو نہیں ہے الا مگر یہ کہ وقد وقلت من الایمان بغیر ما وقلت بہ اختہا، کہ اس عضو کے ذمے ایمان کا ایک حصہ ہے اور وہ حصہ ہے جو دوسرے عضو کے ذمے نہیں ہے. اس حدیث کے فقرے پر ہم تفصیلاً آپ کے ساتھ گفتگو کر چکے، اور آج کی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ، یعنی خداوند متعال نے انسان کی زبان پر ایمان کا وہ حصہ جو واجب قرار دیا ہے وہ کون سا ہے. لہٰذا امام صادق فرماتے ہیں وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ الْقَوْلَ وَالتَّعْبِيرَ عَنِ الْقَلْبِ، خداوند متعال نے انسان کی زبان پر فرض کر رکھا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے قلبی ایمان کا اظہار کرے، جو اس کے قلب میں موجود ہے اس کا اقرار کرے، اس کا اظہار کرے. کس چیز کا اظہار کرے؟ اس چیز کا اظہار کرے جس پر انسان نے عقیدہ قائم کر رکھا ہے. اس چیز کا اظہار کرے جو چیز اس کے دل میں موجود ہے، جس چیز پر اس نے اپنے دل میں ایک ایگریمنٹ کر رکھا ہے اپنے دل کے ساتھ، جس چیز کا وہ اپنے دل سے اقرار کرتا ہے اسی چیز کا اپنے زبان سے اقرار کرنا اور اظہار کرنا اللہ تبارک و تعالی نے زبان پر واجب قرار دے رکھا ہے. لہٰذا حضرت امام صادق فرماتے ہیں وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ الْقَوْلَ وَالتَّعْبِيرَ عَنِ الْقَلْبِ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ بِهِ، یعنی خداوند متعال نے انسان کی زبان پر واجب قرار دے دیا ہے. کیا چیز واجب قرار دے دیا ہے؟ القول، کہ وہ اپنے قلبی ایمان کا زبان سے اظہار کرے، والتعبیر، اور اس کو سامنے لے کر آئے جو اس کے قلب کے اندر موجود ہے. بما عقد علیہ، وہ چیز کہ جس چیز کے اوپر اس نے اپنے دل میں ایک ایگریمنٹ کر رکھا ہے، ایک عقیدہ قائم کر رکھا ہے. وَأَقَرَّ بِهِ، اور اس کا دل میں وہ اقرار کرتا ہے، اس پر وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. اس چیز کو اپنی زبان سے انسان کو ظاہر کرنا یہ ایک مومن کے اوپر واجب ہے. لیکن اگر انسان کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے تو یہ منافق کی علامت ہے. میں دل سے ان اعتقادات کا اقرار نہیں کرتا جن اعتقادات کو میں اپنی زبان سے جاری کرتا ہوں، تو یقینی بات ہے کہ میں حقیقت میں مومن نہیں، منافق ہوں. اور ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس کے دل میں کیا ہے.
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو کیا فائدہ؟ دل و جان اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان کا دل مسلمان نہیں ہے، انسان کی جان مسلمان نہیں ہے، تو اس کے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ لقلقہ لسانی ہے، انسان زبان سے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے جو اس کے دل میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم بھی بہت سی گفتگو کرتے ہیں اخلاقی موضوعات پر، عرفانی موضوعات پر، لیکن اگر دل سے ہم اخلاقیات کے قائل نہیں ہیں، دل میں اگر ہمارے عرفان حق تعالی موجود نہیں ہے، تو ہم بھی منافق ہیں۔ لہٰذا یہ ایک مقولہ تشکیکی ہے، انسان اپنے گریبان میں جھانک کر خود قضاوت کر سکتا ہے۔ ہم کسی دوسرے کے رفتار سے اس کی قضاوت کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر انسان اپنے لیے خود قاضی ہے۔ لہٰذا ابواب جہاد بالنفس میں ہم نے جب یہ بات تسلیم کر لی کہ ہم نے اپنے قلبی ایمان کا اقرار کرنا ہے، اپنے قلبی عقیدے کا اظہار زبان سے کرنا ہے، یہ مومن کی علامت ہے، تو پھر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا وہ کلمات جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، آیا وہ ہمارے دل میں بھی موجود ہیں یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو دین رکھتا ہے اور جو دنیا میں معاملات چل رہے ہیں جسے سیاست کہا جائے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ اگر انسان دل سے اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، ظالم سے تنفر کا اظہار کرنا چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات میں اس کے لیے بیان کر دیا گیا ہے، تو یہاں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے بھی اسی چیز کا اقرار کرے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا نے جو اپنے فرزند کو وصیت کی، کونا للظالم خصم وللمظلوم عونا۔ امام جعفر صادق اپنی اس نورانی حدیث میں اس کلمے کو اور اس فقرے کو لے کر آئے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء نے اپنے لخت جگر سے یہ کہا کہ ظالم کے لیے جو ہے وہ خصم ہو جاؤ، یعنی ظالم کے مد مقابل تم بھی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کے ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ کرنے کے لیے قیام کرو، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کی نصرت کرو۔ یہ اقل ترین مرتبہ ہے کہ ہم ایک ظالم کے ظلم کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں، وطن عزیز میں، پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر انسان کو خوف ہے دشمنوں کا، ظالموں کا، تو بھی انسان کم از کم برائی کو برائی کہے اور اچھائی کو اچھائی کہے۔ لہٰذا انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ چیز جو اس نے اعتقادات اسلامی سے پڑھی ہیں، اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں، انسان ان کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ کون للظالم خصما، ظالم کے مد مقابل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کی حمایت کرو، وللمظلوم عونا، مظلوم کی نصرت کرو، اس سے اظہار ہمدردی کرو اور کہو کہ ظالم نے یہ ظلم کیا ہے اور مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا حوالہ دیتے ہوئے اسی زبان کے فرائض کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان پر ایمان کا جو فرض کیا ہوا ہے اسے کیسے بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا قال اللہ تبارک و تعالیٰ اسمو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے سامنے جب جاؤ تو حسن گفتار کے ساتھ پیش آؤ، اچھی گفتگو کرو، ان کے ساتھ ملائم گفتگو کرو، ان کے ساتھ آداب اسلامی کے مطابق گفتگو کرو۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق یہاں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 کا سہارا لیتے ہیں کہ جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، یعنی اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف سے نازل کی گئی ہے۔
وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی ایمان لائے کہ جو تم پر نازل کی گئی ہے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی انسان باقاعدہ اس بات کا اقرار کرے کہ ہمارا الہ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم ایک ہی رب کی پرستش کرتے ہیں، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پروردگار کے فرمان بردار ہیں۔ جب ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو نیچا کیوں دکھا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انسان اس بات کا اقرار کرے اپنی زبان سے، توحید کا اقرار کرے، الوہیت کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار کرے، انسان اپنی زبان سے کتاب الہی کی تعلیمات کا اقرار کرے، فہذا ما فرض اللہ علی اللسان وہو عمل۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اپنے قلبی اعتقادات کا اظہار کرنا زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اگر زبان اس اعتقاد قلبی کا اظہار کرتی ہے تو وہ مؤمن ہے، اور اگر زبان اپنے باطنی اعتقادات کا اظہار نہیں کرتی ہے تو وہ مؤمن نہیں ہے، اور اگر انسان کے باطنی اعتقادات اور زبان سے جاری ہونے والے کلمات آپس میں مطابقت نہیں رکھتے تو یہ شخص منافق ہے، اور منافقت کے بھی درجات ہیں۔ لہٰذا انسان کو خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ وہ کس مرتبے پر فائز ہے۔ بس لوگوں کے ساتھ بد زبانی کرنا، خداوند متعال ہمیں اس بد زبانی سے نجات عطا فرمائے۔ گھر کے افراد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بد زبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ اسلامی تعلیمات میں بیان نہیں ہوا ہے۔ الہی تعلیمات میں آداب الہیہ ہے کہ انسان الہی آداب سے خود کو مؤدب کرے، اور وہ الہی آداب یہی قرآن و اطرت میں بیان ہوئے ہیں۔ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو مؤدبانہ کلمات کا خود کو پابند کر لے کہ جب بھی وہ زبان کا استعمال کرے گا تو اپنی زبان سے ایسے کلمات کو ادا کرے گا جو کلمات مؤدبانہ کلمات ہیں، جو آداب اسلامی سے آراستہ ہیں۔ اور انسان جب بھی گفتگو کرے تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، زیادہ پرحرفی نہ کرے، کم گفتگو کرے۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی ایک بہت ہی جلیل القدر عالم ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم طالب علم تھے تو جس مدرسے کے کمرے میں مجھے جگہ ملی وہاں پہلے سے ایک طالب علم موجود تھا۔ میں اس کمرے میں گیا اور میں نے اس طالب علم سے کہا کہ ہم آج، چونکہ ایک کمرے میں ہم نے اب زندگی گزارنا ہے، تو آج سے میں اور آپ آپس میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہم جب بھی آپس میں گفتگو کریں گے تو یا واجب مقدار میں گفتگو کریں گے یا مستحب مقدار میں گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم آپس میں گفتگو نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہی گفتگو کا معیار ہم نے آپس میں بنایا، اور آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں کہ میں چند سال اس دوست کے ساتھ اس کمرے میں رہا اور ہم نے اس ایگریمنٹ پر عمل کیا کہ آپس میں جب بھی گفتگو کریں گے تو مقدار واجب یا مقدار مستحب سے تجاوز نہیں کرے گی، ہم لغویات نہیں کریں گے، پرحرفی نہیں کریں گے، ایسے مزاح کہ جو انسان کی عاقبت کو تباہ کر دے ایسے مزاح نہیں کریں گے، ایسے مزاح جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں ہم ایسے مزاح نہیں کریں گے، ایسی گفتگو جو انسان کو ناپاک کر دے، جو انسان کو آلودہ کر دے، جو انسان کو ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے سے روک دے، ہم ہرگز ایسی گفتگو نہیں کریں گے۔ اور جتنے سال بھی ہم اس کمرے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہم نے ایسا ہی کیا۔ اب دیکھیں آپ آیت اللہ کوہستانی کی عملی زندگی کہ کس قدر کرامات، کس قدر عجائب ان کی زندگی میں موجود ہیں کہ انسان ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان اس قدر بلند بھی ہو سکتا ہے۔
تو عزیزان محترم، آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں زبان کے فرائض کو ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کہ آیا ہماری زبان مؤمن ہے یا مؤمن نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں اپنی زبان کو مؤمن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زبان سے اپنے قلبی اعتقادات کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔